بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث آلہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا صحیح فہم عطا فرما دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل کی تفسیر میں آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان پر حجت قائم کی اور کس طرح ان کو سمجھانے کی بات کی گئی اور کس طرح ان کی نافرمانیوں کو کھول کر مسلمانوں کے سامنے رکھا گیا اور پے در پے ان کی عقل کو مخاطب کیا گیا، ان کے سامنے ایک منطقیانہ استدلال رکھا گیا، مگر وہ کسی بات کو ماننے کو راضی نہیں ہوئے۔ پچھلی آیت میں یعنی آیت 94 نمبر آیت میں یہ کہا گیا تھا ان سے کہ تم اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، یا تمہارا یہ دعویٰ اگر سچا ہے کہ جنت صرف تمہارے لیے ہے اللہ کے پاس، تو پھر آپ مرنے کی تمنا کیجئے اگر آپ سچے ہیں، اور اگر آپ مرنے کی تمنا نہیں کر پاتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے کی تمنا نہیں کی تو سمجھ تم جھوٹے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو آگے اور مزید تفصیل سے اور بڑی تاکید سے ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 95 سورہ بقرہ، اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے۔ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہرگز موت کی تمنا کبھی نہیں کر سکتے۔ یعنی ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اگر سچے ہیں تو موت کی تمنا کیجئے، مگر چونکہ یہ بدعمال ہیں، ان کی بدعمالیاں حد سے زیادہ ہو چکی ہیں، تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ کبھی موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو، ظالموں کو خوب جانتا ہے، یعنی ان کے دل کی حالت بھی اللہ نے بیان کر دیا، اور بار بار اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے دل میں ہے اس کو تمہارا رب جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کا حال یہاں بیان کر دیا کہ یہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ جنت ہماری ہے، مگر جب ان سے کہا جائے گا کہ موت کی تمنا کرو تو ہرگز نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ بدعمالیوں کی وجہ سے۔ یہ غیب کی خبر ہے، یہ تو غیب تھا نا، یہ غیب کی خبر ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی شدید مخالفت کے باوجود بھی موت کی تمنا کا لفظ زبان پر نہیں لا سکے۔ یعنی اتنی یہودیوں کی اتنی مخالفت کی گئی اور یہودیوں نے بھی خوب مخالفت کی، مگر اس کے باوجود بھی یہ موت کی تمنا کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے کہ یہ کبھی ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس نے یہاں پر اس آیت میں بتا بھی دیا کہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ تمہارے دلوں کے حالات خوب جانتا ہے، جو تم ظلم کر رہے ہو، جو انکار کر رہے ہو، تکذیب کر رہے ہو، اور جو تمہارے دل میں ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ کبھی یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جھوٹے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے یہ کبھی بھی ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، آگے اللہ نے اور ان کی پول پٹی کھول دی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اس سے زیادہ تفصیل اور کیا چاہیے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔ کون لوگ؟ جن کا دعویٰ یہ تھا کہ جنت ہمارے ہی لیے ہے اور جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے، ان سے کہا گیا کہ موت کی تمنا کر لو اگر اتنے سچے ہو اپنے دعوے میں۔ اللہ نے فرمایا یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے۔ کیا یہودیوں کو کیسا پاؤ گے؟ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس یہی رکھتے ہیں، یہودیوں ہی کو سب سے زیادہ جینے کی ہوس ہے، زندگی کی ہوس ہے۔ اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دے دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہیں کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے ان کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے خوب اور بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں اور کیا کرتے ہیں، جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، خوب دیکھ رہا ہے۔ بات یہاں سے واضح ہو گئی کہ یہ کتنے حریص تھے اپنی زندگی کو لے کر، اسی لیے موت کی انہوں نے تمنا نہیں کی۔ انہیں یعنی پتہ چلا کہ اپنے ایمان میں جھوٹے ہیں، یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، یعنی یہ صحیح سے ایمان نہیں لائے ہیں، ورنہ پھر یہ پیچھے کی ساری باتیں ایسی نہیں ہوتی۔ احرص الناس علی حیات، اللہ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ جینے کی ہوس، یعنی سارے لوگوں میں بعض مشرکین مجوسی وغیرہ جو تھے وہ جینے کی خوب ہوس رکھتے تھے، ان سے بھی زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔ یہ احرص الناس ہیں، یہ سب سے زیادہ حریص ہیں زندگی کے لیے، سب سے زیادہ لالچ ہے ان کے دل میں زندگی کا، سب سے زیادہ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں، ہماری بقا رہے۔ یہ مطلب ہوا مشرکین کا ایک گروہ مجوسی آپس میں سلام کا موقع جو ہوتا ہے نا، جیسے جب ملاقات کرتے کسی سے تو آپس میں کیا کہتے ہیں وہ کہ 1000 سال زندہ رہو، 1000 سال جیو۔ یہ مجوسی ایک دوسرے سے کہا کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، تو مجوسی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے ہیں 1000 سال جیو۔ ان کے اس قول کے پیش نظر آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں اور یہودی ان سے بھی بڑھ گئے، یعنی 1000 سال جینے کی تمنا رکھنے والے سے بھی زیادہ حریص ہیں یہ زندگی کے لیے، سب سے زیادہ جینے کی ہوس انہیں کو ہے۔ حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا، یعنی 1000 سال، 1500، 2000 سال بھی اگر ان کو مل جائے زندگی، تب بھی جہنم کے عذاب سے ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، ان کی حرکتوں کو خوب جانتا ہے، اور ان کا کوئی حال اللہ سے چھپا ہوا، پوشیدہ، مخفی نہیں ہے۔ اللہ سے تو کچھ مخفی نہیں، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو فرماتا ہے کہ اللہ سے کچھ مخفی نہیں۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، تمہارے دل میں ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپا لیتے ہو، جس کا اعلان کرتے ہو، سب اللہ جانتا ہے۔ متعدد مقامات پر اللہ نے اس کا ارشاد فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ کام کو تمہارے دل میں خیال ہو اس کو بھی جانتا ہے، دل میں خیال آنے سے پہلے جانتا ہے کہ تمہارے دل میں خیال آئے گا اس بات کا، تم اسی چیز کو پسند کرو گے، اور جو تم کر چکے ہو اس کو بھی جانتا ہے کہ تم کر چکے ہو، ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی جی لینا، مال و دولت اکٹھا کرنے کی ہوس، طاقت کی ہوس، شہرت کی، حکومت کی، قبضہ کر لینے کی پوری دنیا پر یہ ہوس اور زندہ رہنے کی ہوس یہودیوں میں دوسرے لوگوں سے زیادہ تھی، اور آج بھی ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی ہوس کی خاطر پوری دنیا کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، عجیب و غریب قسم کی سازشیں رچتے ہیں۔ آج کل عیسائی اور یہودی بھائی بھائی بن گئے ہیں، یہ سب کچھ فراموش کر دیا ان لوگوں نے، اپنی تاریخ بھول گئے کہ یہودیوں نے عیسائیوں کے خلاف کتنی سازشیں کی۔ اتنی سازش تو دنیا میں کسی قوم نے کسی دوسری قوم کے خلاف کی نہیں، اتنی دشمنی دو قوموں میں آج تک ہوئی نہیں جتنی دشمنی اوس و خزرج سے بڑی دشمنی یہودیوں اور نصارہ کے درمیان تھی۔ جس قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی، بادشاہ کو بھڑکایا حضرت عیسیٰ کے خلاف اور کہا کہ یہ تمہاری حکومت میں بغاوت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو قتل کر دو، یہ سب سازشیں کی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے آسمانوں پر، اللہ نے اٹھا لیا، اس کے بعد عیسائیوں پر یہودیوں نے بہت ظلم ڈھائے اور بہت مارا گیا ان کو، اور یہ ظلم کی انتہا یہ ہو گئی کہ راستوں پر، سڑکوں پر مشال اور چراغ کی جگہ پر عیسائیوں کی لاشوں کو آگ لگا دی جاتی تھی مار کر۔ یہ ظلم کئی سو سال تک یہ ظلم چلا، یہ بھول بیٹھے آج کل بھائی بھائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہودی ہمارے بھائی، یہودی بھائی نہیں ہے، یہودی ان کو کل پھر دھوکہ دیں گے کسی موقع پر۔ یہ قوم کسی کو جو ہے وہ اپنا نہیں سمجھتی، یہ صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے سازشیں رچتی ہے اور کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ تو آج بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کس قدر
دنیا کے اور زندگی کے لالچی اور حریص ہیں. مومن کی یہ شان نہیں ہوتی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور نیک عمل کرے. عمل بھی نیک ہو، اس کا عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو. پھر عرض کیا، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو. تو بہت زیادہ لمبی عمر ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، عمل بھی نیک ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ. اور چھوٹی عمر ہونا، کم عمر ہونا کوئی ذلت اور پشیمانی کی اور عیب کی بات نہیں ہے. نیک کتنا، عمل کتنا اچھا ہونا چاہیے بس. شہید بغداد عالم ربانی کی عمر دیکھیں آپ، 38 سال رہی محض، مگر ان کے اعمال، ان کے کام کیسے رہے. پوری دنیا جو ہے وہ ان کے نیک ہونے کی گواہی دے رہی ہے. زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. ہر آدمی ان کی خوش اخلاقی، تواضع، عاجزی، انکساری، تقوی، پرہیزگاری کی بات کرتا ہوا دکھتا ہے. اور جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے وہ جانتے بھی ہیں. تو عمر کم ہونے سے کیا ہو؟ یہ دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا اس مختصر عمر میں. انہوں نے دین کی اشاعت کی، عقیدوں کی حفاظت کی، علم کو عام کیا، حدیث کی خدمت کی، تفسیر کی خدمت کی، عقائد کے باب میں انہوں نے بہت ساری خدمات انجام دی. سینکڑوں کتابیں، سینکڑوں مضامین ان کی قلم سے نکلے. تقریروں کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ تبلیغ کو عام کیا. شب قدر کا اجلاس انہوں نے منعقد کیا، اس میں توبہ کی ترغیب دلائی لوگوں کو. اللہ سے بندوں کا رشتہ مضبوط کرتے رہے اپنی زندگی میں. اور 38 سال کی مختصر زندگی، مگر نیک عمل کر کے گئے. تو کم عمر ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. عیب یہ ہے کہ عمر لمبی ہو یا کم، اس سے فرق نہیں پڑتا. عیب یہ ہے کہ عمل برے کیوں تھے آپ کے. جس کے عمل اچھے نہیں ہوں گے وہ عیب ہے. نیک عمل ہو تو بہت اچھی بات ہے. تو لمبی زندگی خالی یہ کہ دنیا میں کھاتا پیتا رہوں، عیش کرتا رہوں، صرف اس لیے لمبی عمر نہیں. مومن جب لمبی عمر کی دعا کرتا ہے تو اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کر سکے، اپنے رب کو راضی کر سکے. جب قیامت کے دن پہنچے تو نیکیاں زیادہ ہوں، نیک اعمال کرنے کی خواہش مرد مومن کی ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ عمر کی درازی طلب کرتا ہے اللہ سے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کر سکوں دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مان سکوں، اس کے رسول کو راضی کر سکوں، اللہ کو راضی کر سکوں، اللہ اور رسول کی پیروی اور اطاعت کر سکوں. اس لیے لمبی عمر مانگی جاتی، نہ کہ کھانے پینے کے لیے. تو پتہ چلا یہودی جو ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ، اور یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ کہانی قصہ نہیں ہے، اس میں شک اور شبہ کرنے والا مسلمان نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ احرص الناس علی حیات، یہ دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ حریص اور لالچی ہیں اپنی اس زندگی کے لیے. اپنی زندگی پر سب سے زیادہ حرص و ہوس ان کو ہے. زندگی کی خواہش اور زندگی کی ہوس سب سے زیادہ یہودیوں کو ہے. اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّهُمْ، تو بے شک، تاکید کے ساتھ فرمایا، بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے. کیا پاؤ گے؟ سب سے زیادہ ہوس رکھتے ہیں زندگی کی، سب سے زیادہ ہوس رکھنے والے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں سے ہم کیا کیا ہتھ کنڈے زندگی کے لیے اپنا رہا ہے. اللہ محفوظ رکھے ان کے شر سے ہم لوگوں کو. قل، اللہ نے فرمایا آگے آیت نمبر 97، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. فرمایا اے محبوب، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اے پیارے حبیب آپ فرمائیں، یعنی آپ کہہ دیں کہ جو کوئی، اب یہاں سے ایک نیا مضمون دیکھیے آپ، ایک نئی شرارت اور نئی بدتمیزی بنی اسرائیل اور یہودیوں کی. آپ سوچ نہیں سکتے وہ بات یہ کر رہے ہیں لوگ، جو ایک عام انسان سوچ نہیں سکتا وہ باتیں کیا کرتے تھے. اب آپ کوئی سوچ سکتا ہے اگلی اس آیت میں جس کا ذکر ہے، کون سوچ لے گا یہ بات؟ آپ فرما دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہو، لیجئے صاحب، یہ یہودی اور بنی اسرائیل جبریل علیہ السلام سے دشمنی پالے ہوئے تھے. یہ تو نبی کریم سے دشمنی تھی، مسلمانوں سے دشمنی تھی، صحابہ سے دشمنی تھی، انبیاء سے دشمنی تھی، اللہ کے احکامات سے دشمنی تھی، شریعت سے دشمنی تھی، فرما برداری سے دشمنی تھی، اور جبریل امین سے بھی دشمنی تھی. کمال کر دیا. آپ فرما دیں جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو دشمن ہوا کرے، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے تو تمہارے دل پر، یعنی جبریل علیہ السلام نے، ہو تو ہوتا رہے دشمن،
جبریل امین نے کون سا ان کا ایسا کام کر دیا جو دشمنی کر رہا ہو؟ جبریل امین کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے، تو بے شک اس نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے. جبریل امین جو وحی لے کر آئے اللہ کے حکم سے لے کر آئے ہیں. آپ کے پاس جو وحی لے کر آئے، جو قرآن لے کر آئے، جو آیتیں، جو نشانیاں، جو احکامات لے کر آئے، یہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اللہ کے حکم سے لے کر آئے. اب یہ جو لے کر آ گئے، اب یہودی جو ہے وہ دشمنی پال لی اس نے جبریل امین سے کہ یہ کیوں لے کے آ گئے کتاب، ہمارے گھر میں کیوں نہیں لے کے آئے، ہمارے خاندان میں کیوں نہیں لائے. یہ کیا بات ہے؟ جبریل امین سے دشمنی؟ وہ اپنی مرضی سے تھوڑی لائے، وہ تو اللہ کے حکم سے لے کر آئے. تو دشمنی دراصل وہ جبریل سے نہیں ہے، دشمنی پھر اللہ سے ہے، اور اللہ نے اس کا اظہار بھی فرما دیا. فرمایا کہ بے شک اس نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تصدیق کرنے والا ہے. جو جبریل امین لے کر آئے ہمارے نبی کے اوپر، جو وحی لے کر آئے، یہ وحی تو پرانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی نا. جو قرآن ہے، یہ قرآن پرانی کتاب کی تصدیقیں کرتا ہے. انجیل کی، زبور کی، تورات کی تصدیق کرنے والا ہے. آسمانی کتابوں کی، اللہ کی اور دوسری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے. اور جبریل اپنی طرف سے نہیں لایا بلکہ اللہ کے حکم سے لے کر آئے، اللہ کے اجازت سے، اس کے اذن سے، اس کے حکم سے، اس کی مرضی سے لے کر آئے، اس کے دینے سے لے کر آئے. پرانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. کس کے لیے ہدایت اور بشارت ہے؟ دیکھیے، مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے. من کانا عدوًا، جو دشمن ہو. یہودیوں کے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کے پاس آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آتے ہیں. تو ایک یہودی پیشوا تھا ابن سوریہ، اس نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے جو فرشتہ آپ کے پاس. دیکھیے کیسی چالیں بدل رہے ہیں. کہہ رہے وہ ہمارا دشمن ہے، کوئی دوسرا فرشتہ لاتا تو ہم مانتے اس بات کو، جو کہ جبریل لائے لہٰذا ہم نہیں مانیں گے. بتائیے جبریل امین سے دشمنی. اس نے کہا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے، عذاب لاتا تھا ہمارے قوم پر، شدت کرتا تھا، زمین میں ہمیں دھسا دیا، اور یہ سارے کام جبریل کے ہی تھے. وہ ہمارا دشمن ہے، ہم پر عذاب اس نے ڈالے، ہمارے قوم کو دھسا دیا زمین میں، زمین الٹ دی، شدت کی، اور پہلے کئی مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے. یہ کہا کہ جبریل تو ہم سے دشمنی کر چکا، ہمارا دشمن ہے. اگر آپ کے پاس میکائیل علیہ السلام آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے. یہ ہے یہودیوں کی حرکت. دیکھ رہے ہیں آپ اب کہاں ڈال دی بات کہ چونکہ جبریل لے کر آئے وہی، اس لیے ہم نہیں مانیں گے کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے. ہماری قوم پہ عذاب لے کر وہی فرشتہ آیا، زمین میں دھسا دیا ہم لوگوں کو اس نے، اور شدت برتی، اور ہمارے ساتھ مطلب عذاب جو اللہ نے دیا، حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ ایسا کر دو، تو انہوں نے کر دیا جا کر. تو اب یہودیوں نے کہا دیکھیے ہم پر عذاب یہی فرشتہ لے کر آیا تھا، لہٰذا ہماری اس کی دشمنی. تو اگر میکائیل لے کر آتے تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آتے. کیسی کیسی قوم تھی. یہ بات یہودیوں کی جہالت پر مبنی ہے. جبریل علیہ السلام تو جو چیز بھی لائے وہ اللہ کے حکم سے لائے، اللہ کے دینے سے لائے، اللہ کے حکم فرمانے سے لائے. تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے دشمنی تھی، جبریل سے کیا دشمنی؟ اللہ سے دشمنی ہوئی. بالکل آپ اس کو ایسے لے کہ آپ نے اپنے گھر سے اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو کوئی سامان لے کے کسی کے یہاں بھیجا، اور اس نے لانے والے کے ساتھ بہت بدتمیزی کی اور سامان پھینک دیا اٹھا کے، کہا میں قبول نہیں کروں گا اس کا. تو لانے والا اپنی مرضی سے تو لائے نہیں تھا، اس کو تو مالک نے کہا تھا کہ جا بیٹا، دکان پہ نوکری کرتا ہے کہ جا یہ فلاں جگہ پہنچا دے. تو اصل دشمنی کس کے ساتھ ہوئی؟ جس نے بھیجا. بالکل دیکھیے عقلی بات ہے، اس میں کوئی ٹھوسم ٹھاس نہیں، کوئی زبردستی نہیں. بالکل معقولی بات ہے کہ آپ جبریل سے جو دشمنی کر رہے ہیں تو جبریل اپنی طرف سے تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. جو آپ کو زمین میں دھسا دیا، جو عذاب آپ کے اوپر آئے، تو جبریل اپنی طرف سے کہاں لے کر آؤ؟ تو اللہ نے بھیجے تھے. تو اگر آپ اس وجہ سے دشمنی رکھتے ہو تو پھر آپ کی دشمنی تو جبریل سے نہیں ہوئی، پھر آپ کی دشمنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئی. اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ قوم کس جگہ کھڑی ہوئی جو علل اعلان کہتی پھر رہی کہ ہم اللہ کے دشمن ہیں، اللہ ہمارا دشمن ہے، یعنی جبریل کے واسطے سے. حضرت جبریل کو اپنا دشمن بنا کر گویا انہوں نے اللہ کو اپنا دشمن کہا. سیدھی سی بات. بلکہ یہودیوں کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جبریل امین سے محبت کرتے، کیونکہ جو نعمتیں لائیں وہی لے کر آئیں تمہارے پاس، نعمتیں بھی تو وہی لے کر آئیں. تو حضرت جبریل اگر انصاف کی نظر ہوتی تو حضرت جبریل سے محبت کرتے اور ان کا شکر ادا کرتے کہ ایسی عظیم کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے.
بھائی اگر انصاف کی نظر ہوتی تو کہتے بھائی جبریل بہت اچھا فرشتہ ہے، یہ ایسی کتاب لے کر آئے جس سے ہماری توریت اور انجیل کی تصدیق ہو رہی ہے، ہماری پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق ہو رہی ہے، بھائی کتنی اچھی کتاب لے کر آئے، تو انہیں محبت کرنا چاہیے تھی انہیں۔ ایک کتاب جو یہودیوں کے پاس ہے اسی کتاب کی تصدیق کرنے والی کتاب آ رہی ہے، اور یہ کتاب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ انجیل اور توریت پر ایمان لاؤ، تو خوش ہونا چاہیے نا کہ تمہاری کتاب پر پوری دنیا سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی کتاب پر ایمان لاؤ، آپ کی کتاب کی تصدیق کر رہی ہے کتاب، خوش ہو جانا چاہیے تھا، تو خوش ہونے کی بجائے دشمنی پال لی، کیونکہ انہیں ایمان لانا نہیں تھا، ان کے دل میں تو اللہ کی محبت ہی نہیں تھی، ان کے دل میں کس کی محبت تھی؟ اس بچڑے کی محبت تھی جو سامری نے بنا لیا تھا، ان کے دل میں تو نافرمانیاں تھیں، من و سلوہ کی قدر جس نے نہیں کی، وہ 12 پانی کے چشمے انہی کے لیے نکالے گئے تھے، اس کی قدر نہیں کی، فرعون کے عذاب سے اور اس کی دشمنی سے ان کو نجات مل گئی، اس کا شکر نہیں ادا کیا، تو اب یہ قوم تو اس کے حالات بہت برے تھے، اور ان کی اور پیچھے آپ سن چکے کہ ان کے انکار اور نافرمانیوں کی وجہ سے لعنت ان پہ مسلط ہو گئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، تم کیا کہو گے کہ ہم اللہ کے سے دشمنی کرتے ہیں؟ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے، تم تو یہ بات نہیں کہہ سکے، تم تو یہیں پر آگے رک گئے کہ جبریل سے ہماری دشمنی ہے، اللہ نے کھول کر فرما دیا جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے، جائیے ختم کر دی بات۔ تم تو یہ بات کہہ نہیں پا رہے تھے کہ اللہ ہمارا دشمن ہے، تم تو یہی کہہ کے رہ گئے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، اللہ نے بات صاف کر دی کہ تم کیا کہو گے کہ اللہ سے تمہارے تم تو قول کچھ ہے فعل کچھ ہے۔ حالانکہ یہ جملہ کہ جبریل ہمارا دشمن ہے اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ اللہ ہمارا دشمن ہے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اب انہوں نے جبریل کو دشمن مان لیا اپنا، ان سے دشمنی پال لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرما دیا من کان عدوا، جو کوئی بھی دشمن ہو کس کا؟ للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، انکار کرنے والوں کا، بغاوت کرنے والوں کا، سرکشی کرنے والوں کا، ایمان نہ لانے والوں کا، تکذیب کرنے والوں کا، تحریف کرنے والوں کا، نبی کریم کو جھٹلانے والوں کا، نبی کریم کو ایذا پہنچانے والوں کا، ایمان قبول نہ کرنے والوں کا، کلمے کا مذاق اڑانے والوں کا، مسلمانوں کا مذاق اڑانے والوں کا، ہدایت کا مذاق اڑانے والوں کا، قلوبنا غلف کہنے والوں کا، نافرمانی کرنے والوں کا دشمن کون؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا دشمن ہو گیا۔ اب ذرا سوچئے، جب فإن اللہ عدو للکافرین، کافروں کا دشمن کون؟ دشمن سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش نہیں ہے۔ اللہ دشمن ہو گیا کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ دشمن نہیں جو ہم دشمن، مطلب یہ کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ تم سے راضی نہیں ہے، اللہ تم سے خوش نہیں ہے۔ دشمن کا مطلب یہ نہیں کہ دشمنی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ تو دشمنی پیدا کرے کسی سے، وہ تو شان سمدیت ہے اس کی، مگر یہاں جو تم نے کہا وہی لوٹا دیا گیا، کیونکہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ ناپسند کرتے ہو جبریل کو، تو اللہ تمہیں ناپسند کرتا ہے۔ جو اللہ کو اور جو اللہ کا دشمن ہو جائے، فرشتوں کا دشمن ہو جائے، رسولوں کا دشمن ہو جائے، جبریل کا دشمن ہو جائے، میکائیل کا دشمن ہو جائے، تو اللہ ایسے انکار کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، ناپسند فرماتا ہے۔ یہ مطلب ہوا کہ اللہ عدو للکافرین، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ تم نے دشمنی رکھی اللہ اور اس کے فرشتوں سے۔ اب یہاں کھول دیا اللہ نے، پیچھے دشمنی کا لفظ صرف جبریل کے لیے آیا تھا، یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، مگر آپ سمجھ گئے کہ جبریل امین کی دشمنی کی جو بات کہی گئی تھی وہ دشمنی کہاں کہاں تک پہنچی۔ اس کا مطلب یہ اللہ نے فرمایا تم اللہ کے دشمن بھی ہو، فرشتوں کے ہو، رسولوں کے دشمن ہو، جبریل اور میکائیل کے بھی دشمن ہو۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم میکائیل پر ایمان لے آتے، میکائیل اگر فرشتہ لے کر آتا جبریل وہی تو ہم لے آتے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم میکائیل کے بھی دشمن ہو۔ پتہ چلا کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار تمام چیزوں کا انکار ہو جاتا ہے۔ اور جبریل امین کی دشمنی کہاں لا کر کھڑا کر دیا اس نے کہ اللہ سے دشمنی ہو گئی، تمام فرشتوں سے دشمنی ہو گئی، رسولوں سے دشمنی ہو گئی، جبریل علیہ السلام سے، میکائیل علیہ السلام، سب سے دشمنی ہو گئی، اور پھر آخر میں اللہ نے فائنل بات کہہ دی کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔
یہ دشمنی ہے، کافر دشمنی کرے گا اللہ سے، اور کون جی لے گا اللہ سے دشمنی کر کے؟ سمجھ رہے بات؟ من کانا عدوًا، جو کوئی دشمن ہو. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور فرشتوں سے دشمنی کفر کیا ہے؟ انبیاء سے دشمنی اور فرشتوں سے دشمنی کفر ہے، اور غضب الہی کا سبب ہے، اللہ کے غضب کا سبب ہے. اللہ کا غضب کیا ہے؟ فإن اللہ عدو للکافرین، یہی تو غضب ہے اللہ کا، یہی تو عذاب ہے. اب اللہ سے کیا امید رکھیں گے قیامت کے دن؟ یہ بخشش ہو جائے گی ان کی؟ بخشش کرنے والے نہیں کہہ دیا کہ میرے دشمن ہیں، یہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، پھر کون بخشے گا آپ کو؟ نہیں بخشے جائیں گے. تو اللہ کے پسندیدہ ذاتوں کی دشمنی اللہ کو پسند نہیں. جو لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں، فرشتے اللہ کے مقرب ہیں، پسندیدہ ہیں، رسول اور نبی اللہ کے پسندیدہ ہیں، صحابہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اہل بیت اللہ کے پسندیدہ ہیں، اولیاء اور مجاہدین اور شہداء اللہ کے پسندیدہ ہیں. ان کی دشمنی سے آدمی بچے، کیونکہ اللہ کے پسندیدہ شخصیتوں سے دشمنی کہاں لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے. اور دوسری روایت بھی ہے کہ جو اللہ کے ولیوں سے عناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ان کو ایذا پہنچاتا ہے، ان سے برائی دل میں رکھتا ہے، فآذنتہ بالحرب. سمجھے؟ تو اللہ ان سے برات کا اعلان جنگ فرماتا ہے. تو اس عداوت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اللہ سے دشمنی اور لڑائی کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ سے کون لڑ لے گا جا کر، اس کے پسندیدہ اور مقرب لوگوں سے، اس مقرب بندوں سے دشمنی رکھو گے تو گویا تم نے اللہ سے دشمنی رکھی. من عادى لي وليا فآذنته بالحرب. بخاری شریف کی بھی ایک روایت یہی ہے کتاب الرقاق میں کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے اعلان جنگ کر دیا. آگے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. فرمایا اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں. صرف نافرمان لوگ ہی ان آیتوں نشانیوں کا انکار کرتے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تمہاری طرف یعنی آپ کی طرف ہم نے روشن واضح نشانیاں نازل کی، تو اس کا انکار صرف نافرمان اور فاسق لوگ ہی کرتے ہیں. اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی. ابن سوریہ جو تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں. یہ یہودی تھا، سرغنہ تھا یہودیوں کا. کہ کیا کہا رہا نبی کریم سے؟ آپ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں. پہلی بات تو یہ جب قرآن تمہیں دے رہا ہے اور قرآن تمہاری باتوں کی، تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، تم کیسے نہیں پہچان رہے ہو؟ اور پھر نبی کریم خود جب تمہاری کتاب میں ان کی واضح نشانیاں موجود تھیں اور تم ان کو پہچانتے بھی تھے، اب بھی مطالبہ کر رہے ہو کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں لے کے آئے جسے ہم پہچانتے ہیں. بھائی یہی خود نبی کریم کی ذات گرامی ہی ایسی ذات ہے کہ جس کو تم پہچانتے ہو. جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہو کہ یہ تمہارے ہی بچے ہیں، ایسے ہی نبی کریم کو پہچانتے ہو کہ یہی سچے نبی ہیں. اپنے بچوں کو پہچاننے میں کسی کو شک و شبہ ہوتا ہے کیا کہ میرا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ذرا سوچیے اگر کوئی والد اپنے بیٹے کے بارے میں یہ کہے کہ میرا ہی ہے کہ نہیں ہے تو اس کا نسب مشکوک ہو جاتا ہے. نسب مشکوک ہو جائے گا. اپنے بچوں کو خوب جانتا ہے آدمی کہ میرے ہی بچے ہیں. اتنی واضح نشانیاں تھیں نبی کریم کی کہ جانتے تھے کہ ہاں یہی آخری نبی ہے، اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز لائیں جو ہم جانتے پہچانتے ہوں جسے. اور آپ پر ایسی کوئی روشن آیت نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں، یہ کہتا تھا. آپ ایسی کون سی چیز لائیں جسے ہم پہچانتے ہیں؟ آپ کے اوپر تو ایسی کوئی واضح نشانی نہیں آئی جس کی وجہ سے ہم آپ پر ایمان لے آپ کی پیروی کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کا رد کر دیا، اس کے قول کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں جن میں حلال و حرام اور حدود وغیرہ کے احکام واضح اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا. یعنی اے نبی آپ اس کی باتوں کا اثر نہ لیں، یہ تو بک رہا ہے جو پتہ نہیں کیا کیا بک گیا ہے، اس کے بکنے اس کی بکواس کا آپ اثر نہ لیں.
کیونکہ آپ کے اوپر تو واضح طور پر واضح نشانیاں، واضح آیات نازل کی ہیں اللہ نے، اور جو ان آیات کو نہیں مانے گا وہ فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا، بے دین ہوگا، نافرمان ہوگا اور بدبخت ہوگا جو ان باتوں کو نہیں مانے گا۔ آپ کے فرما بردار تو سب مان رہے ہیں ان باتوں کو، چند سرفرے اگر نہیں مان رہے تو نہ مانے، کیونکہ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ان باتوں کو صرف پرہیزگار لوگ ہی مانیں گے، فاسق اور نافرمان لوگ اس کو نہیں مانیں گے، ان واضح نشانیوں کو۔ آپ بتائیے یہ وہ قوم ہے جس قوم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لاش کو، میت کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، انہی کے آباء و اجداد نے دیکھا نا، نہیں لائے ایمان ڈھنگ سے۔ کوہ طور پر 70 لوگ مرے اور پھر زندہ ہوئے، تب بھی ڈھنگ سے ایمان نہیں لائے۔ پانی کے 12 چشمے ان کی آنکھوں کے سامنے جاری ہوئے، پھر بھی یہ ڈھنگ سے مومن نہیں ہو پائے۔ آسمان سے کھانا اترا من و سلوہ ان کے لیے، کیا نہیں ہوا ان کے لیے؟ تو جب ان سب چیزوں کا انکار کر دیا، تورات میں تحریف کر لی، تو پھر آپ کو اگر نہیں مانتے یہ تو آپ اس پہ کبیدہ خاطر نہ ہو۔ یہ فاسق ہی نہیں مانے گا آپ کی بات کو، باقی سب مانیں گے آپ کی بات کو، الحمدللہ سب نے مانی، بس جو نافرمان تھے، فاسق تھے، انہوں نے نہیں مانا۔ کوئی بات نہیں، مت مانو تمہارے لیے آخرت میں عذاب موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات بھی فرما دی کہ یہ جھوٹی بات کر رہا ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں لے کے آئے اور فلاں نہیں لائے، اور ہم جبریل آ گئے، میکائیل آ جاتے تو ہم لے آتے ایمان فلاں۔ انہیں ایمان لانا ہی نہیں تھا، یہ بہانے بازی کر رہے تھے، چالاکیاں کر رہے تھے، انہیں ایمان لانا ہی نہیں تھا۔ کیسے ایمان لے آئیں گے جب ان کی نافرمانیوں اور انکار کی وجہ سے ان پر مہر لگ چکی ہے اور لعنت ہو چکی ہے ان کے اوپر؟ اب یہ بس گمراہی پھیلا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ لیجئے اور واضح طور پر اللہ نے ارشاد فرما دیا، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، توڑ دیا، بلکہ اس میں سے اکثر ماننے والے ہی نہیں تھے، مانتے ہی نہیں تھے، اکثر تو مانتے ہی نہیں تھے، اور جنہوں نے کیا بھی تو اس میں سے ایک گروہ نے وہ عہد توڑ دیا، نہیں لیا اس عہد کو۔ آہدوا عہدن، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق تھے، تو مالک بن سیف نے کہا خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ لیجئے یہودی نے کیا کہہ دیا؟ آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں، جبکہ ان کی کتابوں میں عہد تھے، ان سے عہد لیے گئے تھے کہ جب وہ آخری نبی آئے تو تمہیں اس پر، اسی لیے تو یہ اپنی بستیوں سے ہجرت کر کے مدینے کے آس پاس آگے آباد ہو گئے تھے، ورنہ کیا ضرورت تھی انہیں اتنی دور دراز سفر کر کے آگے مدینے کے آس پاس آباد ہونے کی؟ یہودی مدینے میں کیا کر رہے تھے بھائی؟ کہاں ملک شام اور بیت المقدس اور یہ سب، اور کہاں مدینہ؟ تو اتنا لمبا سفر کر کے مدینہ کیوں آئے بھائی؟ اگر تم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا تھا، تم سے کوئی نشانی تمہیں نہیں دی گئی تھی، تمہیں کسی نبی کی خبر نہیں دی گئی تھی، تو پھر تم مدینے آئے کیوں؟ یہ تو جھوٹے لوگ ہیں بہت۔ ان کے خاندان مدینے آ کے بس گئے تھے اسی انتظار میں کہ ایک نبی آنے والا ہے جو اس علاقے میں آئے گا اور ہم اس پر ایمان لے کے آئیں گے، اس کے ساتھ رہیں گے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری خاندان میں ہوگا، کیونکہ ہم ہی پر سب سے زیادہ فضیلت ہے اللہ کی، اللہ نے ہمیں تمام عالمین پر فضیلت دیتی ہے، ہمیں بہت عزت دی ہے، تو پھر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ اب وہ آ گیا بنی اسماعیل میں، وہ آخری نبی، انہیں انتظار تھا کہ وہ نبی کہ جو خاتم النبیین ہوگا، جو سب سے آخری نبی ہوگا، یہ شرف، یہ منصب ہمارے خاندان میں آ جائے۔ وہ آ گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، تو بس یہی حسد رہے کہ پیچھے کی آیتوں میں آپ نے سنا تھا کہ خاندانی حسد تھی ان کی۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا گیا کہ یہودیوں نے جب کبھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو ویسے ہی پھینک دیا پیٹ کے پیچھے، مانا ہی نہیں اس کو، بلکہ ان میں سے اکثر یہودیوں کو تو تورات پر ایمان ہی نہیں ہے، اکثر یہودیوں کو تورات پر ایمان ہی نہیں، اسی لیے وہ عہد توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ پیچھے کی آیت میں آپ نے دیکھا تھا نا کہ 3 عہد لیے گئے تھے کہ آپس میں قتل و غارت گری نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے گھروں سے نہ نکالو، اور اگر کوئی پکڑ جائے تو فدیہ دے کے چھڑا لو، ہے نا؟ تو صرف ایک عہد یاد رکھا، 2 توڑ دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ اکثر تو عہد توڑ دیتے تھے، اور اکثر تو وہ تھے جو ایمان ہی نہیں لائے تھے، تو وہ عہد توڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ہی اس بات کی کوئی پرواہ کرتے تھے کہ عہد ٹوٹ رہا ہے، ٹوٹتا ہے تو کیا کہا انہوں نے کہ اللہ کا عہد ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے مگر ہمارے دوستوں کی ذلت نہ ہو۔ یہ پیچھے گزری یہ بات، تو یہ حال تھا ان کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ یہ جو عہد انہوں نے کیے تھے، وہ اکثر نے تو، بعض لوگوں نے تو، ایک گروہ نے تو پس پش ڈال دیا، اور اکثر نے تو مانا ہی نہیں، اکثر تو ایمان ہی نہیں لائے،
بل اکثرهم لا یؤمنون، اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہوگی؟ اکثر لوگ تو ایمان ہی نہیں لائے. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. بات واضح فرما دی اللہ نے. جاءہم رسول، ان کے پاس رسول آیا. یہاں رسول سے مراد ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. جب نبی کریم تشریف لائے، اور چونکہ آپ توریت زبور وغیرہ کی تصدیق فرمانے والے تھے، تصدیق کر رہے تھے اس کی کہ اللہ کی کتابیں ہیں، اس پر ایمان لانا ہے، اور خود ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں تھیں، آپ کی واضح نشانیاں تھیں، آپ کے اوصاف اور احوال کا بیان تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہو گیا. جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ جب نبی کریم کی اتنی واضح نشانیاں تھیں اور وہ واضح نشانیاں والا نبی آ گیا تو اور نشانی کیا چاہیے تمہیں جاننی پہچانی والی. لہٰذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہو جاتا کہ دیکھو ہماری کتاب میں جو بات کہی گئی تھی وہ سامنے آ گئی، اور زیادہ پختہ ہو جاتا. مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا اور قرآن کے ساتھ بھی کفر کیا. اور ایک بات یہ بھی کیا انہوں نے، قرآن کا اور توریت کا تقابل بھی کیا. دیکھیں قرآن اور توریت میں کیا ہے، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے توریت کو بھی چھوڑ دیا. لیجیے صاحب بعض یہودی نے کیا کیا کہ توریت کو دیکھا اور قرآن کو دیکھا، بھائی تقابل کیا دونوں میں، ارے اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے جو اس میں ہے، اس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس میں ہے. جب دیکھا کہ دونوں کتابیں ایک دوسری کتابیں کی تصدیق کر رہی ہیں، یعنی توریت میں یہ بات انہیں ملی کہ ایک آخری کتاب آنے والی ہے، آخری نبی آنے والا ہے، اور قرآن میں توریت کی تصدیق ہو گئی کہ توریت اللہ کی کتاب ہے، تو انہوں نے کہا کہ نام قرآن کو مانیں گے توریت کو مانیں گے. حسد کہاں پہنچا دیتی ہے انسان کو، حسد جلن بغض نافرمانی کہاں پہنچا دیتی ہے. تو اور اس سے پہلے اللہ نے یہ فرما بھی دیا ہے کہ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر لوگ تو توریت پر ایمان ہی نہیں لائے. تو یہ حال تھا یہودیوں کا. وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، پیٹھوں کے پیچھے. پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد کیا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے پھینک دیے سے مراد کیا ہے؟ روگردانی، نہیں مانا اس کو اگنور کر دیا، اس کا انکار کر دیا، نہیں مانا. یعنی اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرنا، کتاب کی طرف کوئی رجحان نہیں ہونا، التفات نہیں کرنا، اس کو لینا نہیں، اس کتاب کو اخذ نہیں کرنا، یعنی اس سے کچھ حاصل نہیں کیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہیں مانا. خوب اچھے سے ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کی لپیٹ کر رکھ دیا اور احکامات نہیں مانے. یہ حال تھا ان کا کہ اپنے آپ کو کتاب پر گھمنڈ بھی تھا انہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے، اور یہ پیچھے کہہ رہے تھے اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے. تو اپنی کتاب پر بھی کہاں ایمان لائے تمہاری کتابوں میں جو نشانیاں تھیں وہ نشانیاں کہاں مانی تم نے نبی کریم کی، تحریف کر لی، مٹا لیا سب کچھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو ملی ہے، اس سے اب ہمارے لیے کیا پہلو نکلا؟ ہمارے لیے پہلو نکلا کہ کتاب کو لے لینا اور لپیٹ کے رکھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس کے احکامات پر عمل بھی کرنا چاہیے. کتاب کو لے لو، رکھ لو اور لپیٹ کے چوم کے رکھ دو اوپر، احکامات پر عمل نہ کرو، اس کے احکامات کو نہ مانو، تو گویا آپ نے کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. اللہ محفوظ رکھے اس سے. ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کے احکامات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. تو یہاں پر یہودیوں کے سارے جو ہے وہ جال سازیاں اور چالاکیاں اور ساری چیزیں سامنے آ گئی کہ یہ ان کا معاملہ کیا تھا. آپ کبھی غور کیجئے کہ مطالبہ صرف ایک تھا کہ یہ آخری نبی آ گیا ہے، اب تک جو تم نے کیا سو کیا، نبیوں کو قتل کیا، نافرمانیاں کی، تمہارے چلی آ رہی تاریخ، اب تک جو کچھ کیا وہ کیا، مگر اب اس آخری نبی کی تصدیق کرو. اور کیوں تصدیق کرو؟ دیکھو تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں،
اس کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اور تمہاری کتاب میں ان کی نشانیاں موجود ہیں، تمہاری کتاب ان کی تصدیق کر رہی ہے اور یہ تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں، تو پھر ان کو مانو، ان پر ایمان لاؤ. اتنا مطالبہ تھا. مگر حائر حسد اور جلن اور بغض اور عداوت کہ نہیں کر سکے. اپنی کرتوتوں کی وجہ سے لعنت ان پر مسلط کر دی گئی، ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر لعنت آ گئی. تو حسد اور جلن سے بچنے کی ضرورت ہے، نافرمانیوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ کی کتاب کو لے کے رکھ لینا، چوم کے رکھ لینا اور عمل نہیں کرنا اس پر، یہ بہت بڑی ناشکری کی بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کتاب کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کو یاد بھی کرنا چاہیے، اس کا ادب بھی کرنا چاہیے، اس کو چومنا بھی چاہیے، غلاف میں بھی رکھنا چاہیے، مگر اس کے احکامات پر عمل بھی کرنا چاہیے. کیونکہ کتاب عمل کے لیے تو آئی ہے، یہ اس پر عمل کرو، اسی لیے تو نازل فرمایا گیا ہے اس کو کہ اس پر عمل کرو. خالی چوم کے رکھ لو. اب مسلمان ذرا اپنی حالت پر غور کر لیں. ہو سکتا ہے کہ مالدار لوگ سونے چاندی کے جزدان بنا لیتے ہوں قرآن شریف کے، ورنہ ریشمی تو بنتے ہی ہیں. تو خالی ریشمی غلافوں میں لپیٹ کے رکھنے کے لیے نہیں ہے یہ کتاب. اس کتاب سے ہمیں ہدایت لینے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جو کچھ اللہ نے فرما دیا اس کو حق مانے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے. یہ ہے کتاب کو مضبوطی سے تھامنا. کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیا. مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ کہ اس پر عمل کرو، اس کے ہر زیر و زبر پر ایمان لے کے آؤ، ہر حرف و کلمے پر ایمان لے کر آؤ، اور اس کے تمام احکامات پر ایمان لاؤ اور اس پر عمل بھی کرو. یہ ہے کتاب مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب. اور اللہ نے جو فرمایا، اس کے حبیب نے جو فرمایا، اس کو سچا جانیں، اس پر ایمان لائیں اور پھر اس پر عمل کریں. اسی کا نام جو ہے وہ صراط مستقیم اور نیک قیامت کی تیاری اسی کو کہتے ہیں. صراط مستقیم پہ چلنا اسی کو کہتے ہیں. اللہ اور رسول کی پیروی اسی کو کہتے ہیں. رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنا اسی کو کہتے ہیں. سنتوں کا پابند ہو جانا اسی کو کہتے ہیں. اور سیرت مبارکہ سے سبق لینا اور اچھے اخلاق پیدا، اسی کا نام ہے کہ آپ مضبوطی سے پکڑیں اور اس کو اپنی زندگی میں ڈھال لیں. یعنی کوئی کام خلاف سنت اور خلاف شرع اور خلاف کتاب اور خلاف شریعت نہ ہو. یہ ہے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا. کتاب کو اچھی الماریوں میں سجا دینا یہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا نہیں ہوا. تو غور کرنے کا مقام ہے. یہ تو یہودیوں سے بات کہی جا رہی تھی، مگر عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی نصیحت دیکھ کر خود نصیحت لے لے. تو یہ یہودیوں سے اتنے سخت الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے، جلال فرما رہا ہے. تو ہمیں نصیحت لے لینی چاہیے کہ ہم نے اپنی، یہودیوں نے تو اپنی کتاب کے ساتھ جو کیا وہ بھگت رہے ہیں، ہم اپنی کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. عمل کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب پر ایمان بھی رکھیں اور اس کتاب پر عمل بھی کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اور پیروی کرتے رہیں، کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی کرتے رہیں. جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.